دوسری جنگ عظیم کے 77 سال بعد آج یورپ ایک بار پھر جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ آج روس نے یوکرین پر باقاعدہ حملہ کر دیا ہے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف سمیت مختلف شہروں میں اس وقت روسی افواج میزائل برسا رہی ہیں۔ یوکرین کی باغی ریاستوں کی براہ راست مدد کے لیے فوجیں اتاری جا رہی ہیں۔ یوکرین کا فضائی دفاعی نظام تباہ کرنے کا روس دعویٰ کر رہا ہے، جبکہ یوکرین نے ملک بھر میں مارشل لاء نافذ کیا ہے اور روس کے خلاف بھرپور مزاحمت کا اعلان کیا ہے۔ کئی ماہ سے مسلسل کشیدگی کے بعد آج روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے صبح 6 بجے ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب میں طبل جنگ بجایا اور روسی قوم کو باور کرایا کہ میں نے فوجی آپریشن کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوجی آپریشن کا مقصد یوکرین کی ڈی ملٹرائزیشن کو یقینی بنانا ہے۔ صدر پوٹن نے روس کے مخالفین کو خبردار کیا کہ روس کی کارروائی میں مداخلت کی کوئی بھی کوشش ایسے نتائج کا باعث بنے گی جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ انہوں نے دنیا سے کہا کہ اس تصفیے سے دور رہیں۔ یورپ میں جاری اس خطرناک جنگ پر فی الحال دو بڑی قوتوں نے یعنی کہ چین نے کسی کرٹیسزم کا اظہار نہیں کیا ہے، اس کی کسی صورت میں تنقید نہیں کی ہے۔ چین نے کہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ فوجی یلغار نہیں ہے اور روس نے فوجی یلغار نہیں کی ہے، بلکہ اس کی وجہ امریکہ ہے۔ بھارت نے بھی اس پہ خاموشی اختیار کی ہے اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان آج اس موقع پر ماسکو میں موجود ہیں، جہاں تقریباً 3 گھنٹے ان کی صدر پوٹن کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ اس پر ہم گہری نگاہ ڈالیں گے اس پروگرام میں آگے چل کے۔ مگر دوسری جانب امریکہ، یورپی یونین، کینیڈا، جاپان وغیرہ روس کو اس پورے معاملے پہ اس کی سزا دینا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے مغرب کا اتحاد بھرپور انداز سے سامنے آ رہا ہے۔ بڑی بڑی پابندیاں لگ رہی ہیں اور مغربی بینک روس کے امیر ترین افراد کو ہدف بنا رہے ہیں، روس کی بینکاری کو دنیا کے نظام سے منقطع کر رہے ہیں، اس بینکنگ سسٹم سے فارغ کر رہے ہیں اور اس پر امریکیوں سے تجارت کرنے پر بھی پابندی عائد کر رہے ہیں۔ سخت سینکشنز ہیں جو کہ لگ رہی ہیں اور اثاثے منجمد کیے جا رہے ہیں انفلوئنشل رشینز کے دنیا بھر میں۔ یورپی یونین نے روس کے ساتھ توانائی اور تجارتی شعبے میں تعلقات منقطع کرنے کا انتباہ کیا ہے، جبکہ جرمنی نے روس کے ساتھ بڑی گیس پائپ لائن منصوبے پر کام روک دیا ہے۔ خدشہ ہے کہ روس پر گلوبل پیمنٹ سسٹم سوئفٹ استعمال کرنے پر بھی پابندی ہو سکتی ہے، جس پر روس کے مجموعی عالمی آمدن کا 40% دارومدار ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ہم نے روس کو مغربی منڈیوں اور عالمی فائنینسنگ سے کاٹ دیا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے پابندیوں کے باوجود دراصل روس کے لیے یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کا تصور ایک ریڈ لائن ہے اور اس سلسلے میں روس کو پس پردہ چین کی حمایت بھی حاصل ہے۔ لیکن نیٹو میں شمولیت مغربی ریاستوں کے لیے اس لیے پرکشش ہے کیونکہ نیٹو معاہدے کا آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ ایک رکن ملک پر حملہ تمام ارکان پر حملے کے طور پر لیا جائے گا۔ یوکرین فی الحال نیٹو کا حصہ نہیں، لیکن نیٹو کے اس تحفظ کی بنیاد پر ماضی میں سوویت یونین کے زیر اثر مشرقی یورپ کی ریاستیں پولینڈ، اسٹونیا، لیتھوینیا نیٹو میں شامل ہو چکی ہیں۔ آج نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ روس کا یوکرین پر حملہ وحشیانہ جنگی کارروائی ہے۔ ہماری ہمدردی اور تمام سپورٹ یوکرین کے بہادر لوگوں کے ساتھ ہے۔ دنیا میں اس انتہائی اہم ڈیولپمنٹ پہ بات کرنے کے لیے ہم جائیں گے واشنگٹن، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مدیحہ افضل، جو معروف تھنک ٹینک دی بروکنگز انسٹیٹیوشن میں فیلو ہیں فارن پالیسی کی۔ بہت بہت شکریہ مدیحہ افضل صاحبہ۔ یہ بتائیے گا کہ اب تو جو پوٹن نے کرنا تھا، روس نے کرنا تھا، انہوں نے کر لیا ہے، انویژن ہو گئی، سینکشنز بھی آ گئی، اب ویسٹ کے پاس کیا آپشنز ہے ڈیٹر کرنے کے یا روس کو اس ایگریشن سے نکالنے کے؟ کیا اب ہم آئندہ چند دنوں میں دیکھیں گے؟ کیا باقاعدہ ملٹری انٹرونشن ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ بوٹس آن دا گراؤنڈ۔ جی، ملٹری انٹرونشن ابھی ہم نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے۔ ویسٹ کے پاس ٹولز یہی ہیں، سینکشنز اینڈ فائنینشلی ٹرائنگ ٹو ہرٹ رشیا، اینڈ امریکہ نے، انٹرنیشنل کمیونٹی نے انٹیلیجنس کے تھرو یہ سارا کچھ پریمپٹیولی دے ور کالنگ آؤٹ کہ رشیا بلڈ اپ کر رہے ہیں ملٹری، رشیا از اباؤٹ ٹو اٹیک، رشیا از اباؤٹ ٹو انویڈ یوکرین، وہ وارن کر رہے تھے۔ اینڈ اس طرح سے ایک اٹیمپٹ تھی ٹو فوائل پوٹنز پلانز، لیکن پوٹن وینٹ اہیڈ۔ ڈپلومیسی ایک ادر ایونیو تھا جو کہ امریکہ
اینڈ ویسٹ نے کافی کنسرٹڈلی لینے کی کوشش کی ہے, لیکن پوٹن واز ناٹ انٹرسٹڈ ان اٹ. ابھی ٹولس صرف سینکشنز ہیں, بٹ آئی تھنک بائی ایکسپوزنگ دا فیکٹ کہ پوٹن کا یہ ایک لانگ ٹرم پلان تھا, بائی ایکسپوزنگ جو پوٹن unprovoked basically into Ukraine گیا ہے, مگر افضل صاحبہ کہ یہ جو بھی انہوں نے کیا ہے جو کہ ایگریشن ہے, انویژن ہے, مگر دنیا کی بڑی بڑی ملک ایسے ہیں اور بلاکس ہیں جو کہ اس کو نہ انویژن سمجھ رہے ہیں نہ ایگریشن سمجھ رہے ہیں. چین اس میں لیڈنگ سپر پاور ہے, بھارت اس کو نہیں سمجھ رہا ہے, پاکستان تو آبویسلی نہیں سمجھ رہا ہے, لیکن اور بھی اینٹی یو ایس بلاک جو ہے. تو یہ کہنے کو یقیناً ایک انویژن ہے, لیکن اس معاملے میں پوٹن رشیا آئسولیٹڈ نہیں ہے. Sure, I think countries جن کی رشیا کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے, as you said, چائنا, انڈیا, وہ ایک وہ ایک لائن تھریڈ کر رہے ہیں اس پہ اور بہت کیئرفل ہو رہے ہیں. بٹ انٹرنیشنل کمیونٹی آئی تھنک مور براڈلی اس کو کنڈیم کر رہی ہے, اینڈ یو کین لک ایٹ دا UN کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس کی اسٹیٹمنٹ, اینڈ آف کورس UN ملٹی لیٹرل انٹرنیشنل آرگنائزیشن ریفلیکٹ کرتی ہے ان مینی ویز انٹرنیشنل کمیونٹی کو. تو یس, this is the US, this is the West, this is NATO, but اس سے بیونڈ جاتا ہے. کیا ٹیک ہے آپ لوگوں کا کہ اب اس کا وے آؤٹ کیا ہے؟ ڈپلومیسی تو شروع میں چلی نہیں, لیکن کیا آگے اس کو کسی صورت سے, ابھی تو پہلا دن ہے, لیکن اس کا جو وے آؤٹ ہے, کیا ڈپلومیسی ہے, کیا فوجی ریزسٹنس ہے, یا کیا اس کا کیسے اس کو حل کریں؟ کیونکہ بہرحال یورپ کی انرجی ڈیپینڈنس بے پناہ ہے رشیا پہ. یورپ بھی شاید سسٹین نہیں کر سکتا اتنے بڑا جو کٹ آف ہے رشیا کے ساتھ, اس کی جو انرجی نیڈس ہے اس کا. تو کیا وے آؤٹ ہو سکتا ہے in the coming days and weeks? I think at this point everyone is wondering exactly that. Abhi, as you said, it's just been a few hours کہ یہ لانچ ہوا ہے. Many in the world were not believing again یہ جو predictions تھی کہ an attack was imminent. As I said, America, the intelligence community had warned of this, and now it has come to pass. Diplomacy will only work if Russia comes to the table, and that will remain to be seen. Abhi tak it has not, but do sanctions cripple enough کر دیں رشیا کو کہ it comes to the table. بہت بہت شکریہ. واشنگٹن سے ہمارے ساتھ تھی ڈاکٹر مدیحہ افضل, بروکنگ انسٹیٹیوشن سے منسلک.